رحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃً انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے گنج علم و عرفاں، امام عاشقاں، مہر تاباں حضرت سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ، متوفہ 1356 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کیا بات ہے، کیا شان ہے آپ کی۔ آپ ایک زبردست مدرس، بہترین مناظر، با کمال مصنف اور قادر الکلام شاعر تھے، اور رشد و ارشاد کے بھی کیا کہنے، بہترین جید کامل شیخ تھے، پیر تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے خود اپنے بارے میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک شعر کہا تھا، اور بالکل امر واقع کی صحیح تصویر کشی آپ نے فرمائی۔ انتہائی شاندار انداز میں آپ نے اپنے بارے میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ از لطف خلاق زماں داریم ممتاز از جہاں، وضع دگر طرز دگر ذوق دگر شوق دگر، کہ زمانے کے خالق کے لطف سے میں پورے زمانے سے ممتاز ہوں۔ میری وضع بھی الگ ہے، میری طرز بھی الگ ہے، میرا ذوق بھی الگ ہے، میرا شوق بھی الگ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر خاص عطا ہے۔ اور واقعی جب ہم پیر صاحب رحمہ اللہ کے حالات پڑھتے ہیں، آپ کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، آپ کی سوانح حیات کا جب ہم غائرانہ جائزہ لیتے ہیں، ایک ہے طائرانہ نظر سرسری دیکھنا، اور ایک ہے غائرانہ نظر جو ہے وہ بالاستیاب دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ تو جب ہم بنظر غائر آپ کی بایوگرافی دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وضع دگر طرز دگر ذوق دگر شوق دگر۔ کیا کہنے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے۔ حضرت کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک 1275 سنہ ہجریہ میں ہوئی۔ ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک 1275 سنہ ہجریہ، اور سنہ عیسویہ کے حساب سے 1859 سنہ عیسویہ۔ وصال آپ کا 29 صفر المظفر 1356 سنہ ہجریہ میں ہوا، اور عیسوی اعتبار سے 11 مئی 1937 سنہ عیسویہ۔ سلسلہ نسب آپ کا 25 واسطوں سے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین اور اصیل الجدین تھے۔ نجیب الطرفین کا معنی یہ ہے کہ دونوں طرفوں سے، والدہ اور والد دونوں طرف سے کسی کا نجیب ہونا، معزز ہونا، اور اصیل الجدین کا مطلب ہے کہ جس کے دادا اور نانا دونوں ہی با کمال معزز ہوں، یعنی سید ہوں۔ عام طور پر یہ سیدوں کے لیے بولا جاتا ہے، آل رسول کے لیے بولا جاتا ہے کہ جب جو ہے ننیال اور ددیال دونوں طرف سے بندہ سید ہو تو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین اصیل الجدین۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نجیب الطرفین اور اصیل الجدین تھے۔ ددیال کی طرف سے بھی آپ حسنی سید ہیں، اور ننیال کی طرف سے بھی آپ حسنی سید ہیں، اور آپ رشتہ ازدواج میں جس خاتون کے ساتھ منسلک ہوئے وہ بھی حسنی سیدہ تھیں۔ تو یوں آگے بھی آپ کا، اور جو اولاد مبارک آپ کی ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب المعروف بابو جی رحمہ اللہ، وہ بھی اپنے وقت کے با کمال شیخ تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی روحانی علمی امانتوں کے امین تھے۔ ان سے بھی ایک عالم نے فیض پایا ہے، خود پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بھی ایک عالم نے فیض پایا ہے، ان سے بھی عالم نے فیض پایا ہے۔ پیر صاحب کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ کا نام ہے مہر، اچھا مہر جو ہے وہ سورج کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور مہر جو ہے وہ لطف کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دونوں معنوں میں مہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ کا نام مہر ہے تو اسی طرح آپ آسمان علم و فضل پہ سورج کی طرح چمکے ہیں۔ آپ کے نامی سے آپ کے مسمہ کی یہ مناسبت ہے، یعنی یہ اسم با مسمہ ہے۔ اور مہر اگر لطف کے معنی میں لیں تو بھی واقعی آپ مہر علی ہیں، یعنی لطف علی ہیں، لطف علی بھی ہیں اور علی کے سورج بھی ہیں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ آل میں سے ہیں، حسنی سید ہیں، تو حضرت مولا علی کے بھی مہر ہیں،
اور اگر علی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے لیا جائے بلند کے معنی میں، تو اس معنی میں بھی آپ بالکل مہر علی ہیں، اللہ کی عطا سے آپ آسمان علم و فضل پہ بھی اور آسمان رشد و ہدایت پہ بھی مہر بن کر چمکے ہیں۔ تو بالکل آپ کا جو نام نامی ہے یہ جس نے بھی رکھا بالکل ایسا نیک فعال کے طور پہ رکھا تھا، وہ آپ کے حق میں پورا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واقعی مہر علی بنا کر دنیا میں چمکایا ہے۔ پیر صاحب رحمہ اللہ کی بیعت کی طرف آئیں تو بیعت آپ نے 2 سلسلوں میں بیعت آپ نے کی۔ ایک سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو آپ کا خاندانی سلسلہ تھا، چونکہ آپ سے پہلے سے ہی سلسلہ بیعت جاری تھا، آپ کی خانقاہ پہلے سے قائم تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید نظر الدین شاہ صاحب جو اجی صاحب کے نام سے معروف تھے، حضرت اجی صاحب، اجی جو ہے وہاں پوٹھوہاری زبان میں جو ہے وہ والد کو کہتے ہیں، چونکہ پیر صاحب کے والد تھے تو اس لیے سارے ان کو احتراما حضرت اجی صاحب کہتے تھے۔ حضرت اجی صاحب سے نظر الدین شاہ صاحب کے جو ماموں تھے حضرت پیر سید فضل الدین شاہ صاحب، حضرت پیر سید فضل الدین شاہ صاحب سے پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیعت کی اپنے خاندانی سلسلے میں، یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ میں۔ اور دوسری بیعت آپ نے فرمائی سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ سے۔ تو یوں آپ مجمع البحرین ہیں، بحر قادریت اور بحر چشتیت، دونوں جگہوں سے آپ کو فیض ہے، دونوں کا آپ حسین سنگم ہیں، دونوں کا آپ حسین امتزاج ہیں۔ مرجع الفریقین بھی ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ والوں کے بھی مرجع ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ والوں کی مرجع ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں، اور مجمع البحرین بھی ہیں۔ اب پیر صاحب رحمہ اللہ کے اساتذہ کی طرف آئیں تو آپ کے اساتذہ کے اندر جو ہمیں نمایاں نام نظر آتے ہیں، ان میں ایک جو حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب رحمہ اللہ، جن سے آپ نے ابتدائی عربی فارسی صرف و نحو کی کتابیں پڑھی ہیں، تقریباً قافیہ تک آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ہمیں آپ کے اساتذہ میں دوسرا نام جو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے مولانا محمد شفیع قریشی صاحب رحمہ اللہ کا۔ یہ حسن ابدال کے علاقے موضع بھوئی کے تھے، ان سے حضرت نے باقاعدہ 2-2.5 برس جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے۔ پھر آپ موضع انگا علاقہ سون ضلع شاہپور سرگودا وہاں تشریف لے کر گئے تو حضرت مولانا شفیع قریشی صاحب رحمہ اللہ، ان سے آپ نے وہاں پر استفادہ کیا ہے، وہاں پر آپ نے مولانا سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ سے استفادہ کیا ہے۔ انگا میں جو ہے آپ مولانا سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ سے استفادہ کرتے رہیں، اور بھوئی میں آپ مولانا شفیع قریشی صاحب رحمہ اللہ سے استفادہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ علی گڑھ تشریف لے کر گئے ہیں، اور استاد الاساتذہ علامہ لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ سے آپ نے وہاں پر استفادہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ سہارنپور تشریف لے کر گئے، اور مولانا احمد علی سہارنپوری صاحب سے آپ نے وہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس لیا، اور ان سے آپ نے سند حدیث حاصل کی۔ استاد الاساتذہ علامہ لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ سے بھی آپ کو سندیں حاصل ہیں، احادیث کی بھی اور دیگر فنون کی بھی، اور اسی طرح جو ہے احمد علی سہارنپوری صاحب سے بھی آپ کو سند حدیث حاصل ہے۔ یوں تقریباً 20 برس کی عمر میں آپ اس وقت جو علوم رسمیہ تھے، جو رائج علوم تھے، ان سے آپ فارغ و تحصیل ہو کر باقاعدہ عالم بن گئے، اور آپ نے درس و تدریس بھی فرمائی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں کتابیں وغیرہ پڑھا کروں گا، لیکن جو ہے وہ تدریس وغیرہ نہیں کروں گا، بس فارغ ہونے کے بعد کتب کا مطالعہ کروں گا اور بیٹھوں گا، خلوت میں بیٹھوں گا، ریاضت مجاہدہ کروں گا۔ تو کہتے ہیں ایک قادری فقیر تھے، قادری بزرگ تھے رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کو جب اللہ کی عطا سے، فراست ایمانیہ سے آپ کا یہ خطرہ، یہ ارادہ بھانپ لیا، تو انہوں نے آپ کو یہ فرمایا کہ جو شخص علم پڑھ کر تعلیم نہیں دیتا وہ ایسا ہے جیسے درخت بے ثمر، یعنی جس طرح ایک درخت پھلدار ہے اور دوسرا درخت وہ ہے کہ جس پہ کوئی پھل نہ ہو، بے پھل درخت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو علم پڑھ کر تعلیم نہ دے وہ درخت تو ہے لیکن وہ بے پھل کا درخت ہے، تو یعنی تعلیم ضرور دینی چاہیے۔ تو ان کے اس فرمانے سے آپ کا خیال تبدیل ہو گیا، اور پھر آپ نے باقاعدہ درس و تدریس فرمائی ہے، اور عمدہ منجھے ہوئے آپ مدرس تھے، کوہنہ مشق مدرس تھے، بہترین تقریر فرماتے تھے، افہام و تفہیم کا ملکہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھا، ٹیلنٹڈ تھے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں ایک میگنیٹک پرسنالٹی کے حامل نظر آتے ہیں، پرکشش شخصیت، ٹاورنگ پرسنالٹی، قد آور شخصیت ہیں آپ، اور برگد کا درخت جیسے ہوتا ہے کہ اس کا سایہ بہت بڑا ہے اور اس کے نیچے بہت لوگ ہوتے ہیں، ایسی آپ سے بھی بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ جن لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا باقاعدہ ان پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور تجلیات مہر انور کے نام سے کتاب ہماری میز کی زینت ہے، اس میں تقریباً 205 ان اہل علم کا ذکر ہے کہ جو خانوادہ گولڑا سے جنہوں نے اکتساب فیض کیا ہے، یہاں سے انہوں نے قصبے
سے علم کیا ہے یا یہاں سے روحانی استفادہ کیا ہے. علمی یا روحانی کسی بھی طرح کا جنہوں نے استفادہ کیا 205 اہل علم کی فہرست, اور یہ نامکمل ناقص فہرست ہے, مکمل نہیں ہے, یعنی تتبع کامل نہیں ہے, سب کے نام معلوم بھی نہیں ہو سکے تو بھی اتنی ضخیم کتاب بن گئی تجلیات مہر انور کے نام سے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کہ جو حالات ہیں ان کے اندر میں بڑے زبردست اور عمدہ واقعات نظر آتے ہیں, بڑے دلچسپ واقعات ملتے ہیں آپ کی تعلیم کے. سفر بھی آپ نے بہت سارے کیے ہیں, بر صغیر پاک و ہند کے مختلف خطوں میں گئے ہیں, سب کانٹیننٹ کے مختلف خطوں میں آپ نے اسفار کیے ہیں, علم کے لیے بھی اور علم کے علاوہ دیگر مقاصد دینیا کی خاطر بھی اسفار کیے ہیں, تبلیغ دین کے لیے بھی کیے ہیں, رشد و ارشاد کے لیے بھی کیے ہیں, حجاز مقدس کا سفر بھی کیا ہے, حج اور عمرے پہ بھی تشریف لے کر گئے ہیں, حضور جان عالم علیہ السلام کی زیارت سے بھی فیض یاب ہوئے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں جب ہم حدیث پڑھتے تھے تو کبھی کبھی حدیث والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے تھے, یعنی خواب میں جلوہ دکھاتے تھے. اور اس کے بعد وادی حمرا کا جو خواب میں حضور جان عالم علیہ السلام کی روایت والا واقعہ ہے وہ تو بڑا ہی مشہور ہے کہ جب آپ سفر حجاز پہ جا رہے تھے, قافلہ تھا اور اس وقت وہاں پہ قافلے کو عجلت تھی, جلدی تھی, اس جلدی کی وجہ سے آپ رحمہ اللہ جو ہے وہ عشاء کی نماز کی جو سنت قبلیہ ہیں 4, جو سنت غیر موقدہ ہیں, موقدہ نہیں ہیں, وہ آپ نے چھوڑی. تو اس پر آپ کو خواب میں زیارت ہوئی اور تنبیہ فرمائی گئی کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے. اس سے آپ کے اس مقام مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سنت غیر موقدہ بھی ترک فرمائیں اور عذر کی بنا پہ ترک فرمائیں تو حضور جان عالم علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر تنبیہ فرمائیں, یعنی بارگاہ رسالت میں آپ ایسے مقبول ہیں کہ آپ کو وہاں سے اس طرح چھوٹی سی بات پہ بھی تنبیہ کی جاتی ہے. اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نسبت ویسیہ کے بھی حامل تھے. آپ کو سرکار غوثیت مآب رحمہ اللہ سے براہ راست اخذ فیض کا معاملہ بھی تھا اور دربار رسالت سے بھی براہ راست اخذ فیض کا معاملہ تھا. پیر صاحب رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب 7 برس کا تھا, چھوٹی عمر تھی, تو میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا کہ وہ مجھے دعوت مبارزت دے رہا ہے, کہہ رہا ہے آؤ میرے ساتھ کشتی لڑو. تو میں اس کے ساتھ کشتی لڑنا شروع ہوا, تو میں جب غالب آنے لگتا تو وہ مجھے یکدم اچانک پچھاڑ دیتا, میں مغلوب ہونے لگتا. جب میں مغلوب ہونے لگتا تو میں اللہ کی تائید سے میری زبان پہ خود بخود جاری ہو جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو پھر وہ مغلوب ہونے لگتا. 3-4 مرتبہ اس طرح ہوا تو بالآخر اللہ کے فضل سے میں نے اسے پچھاڑ لیا, وہ مغلوب ہو گیا اور پھر میری آنکھ کھل گئی. اسی طرح جب آپ پڑھتے تھے, چھوٹے سے تھے, ناظرہ قرآن آپ پڑھتے تھے, تو جب ناظرہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو جس دن آپ کے ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے اسی دن آپ کے حفظ کی تکمیل بھی ہو گئی. یعنی جتنا ناظرہ پڑھتے تھے وہ ناظرہ پڑھنے کے ساتھ اگلے دن استاد محترم کو ناظرہ کے ساتھ زبانی بھی سناتے تھے, حفظ بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے گئے اور بچپن میں ہی آپ نے اس طرح حفظ بھی کر لیا. اور جب آپ پڑھ رہے تھے اپنے استاد محترم جو آپ کے ابتدائی استاد ہیں مولانا غلام محی الدین صاحب رحمہ اللہ, خانقاہ میں جن سے تعلیم آپ نے حاصل کی تھی ابتدائی کتابوں کی کافیہ تک, تو قطر الندى نحو کی کتاب کا ایک متن ہے, جب وہ پڑھ رہے تھے تو جس نسخے سے آپ پڑھ رہے تھے اس کی عبارت ایک جگہ سے کرم خوردہ تھی, یعنی کیڑا لگا ہوا تھا اور وہاں سے عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو ایک دن استاد محترم نے ازراہ امتحان آپ سے فرمایا کہ کل میں آپ کو یہاں سے عبارت سنوں گا, سبق سنوں گا اور آپ نے مجھے صحیح سنانا ہے. تو کہا میں نے عذر پیش کیا کہ حضرت یہاں سے تو جو ہے نا کیڑا لگا ہوا ہے, پتہ نہیں ہے عبارت کیسے سمجھوں گا. انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتہ, بس کل اگر آپ نے صحیح یہاں سے نہیں سنایا تو میں آپ کو سزا دوں گا. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے وہ آبادی سے دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے مطالعہ کیا کرتا تھا, تیاری کرتا تھا اسباق کی. تو کہا میں وہیں درخت کے نیچے چلا گیا, بیٹھ کے پڑھنے لگا. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں بڑا کوشش کی, سمجھنے کی, نہیں سمجھ آیا تو اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہاں کیا لکھا ہوا ہے, مجھے تو کرم فرما دے, بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا تو درخت کے پتوں میں مجھے سبزی مائل وہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی, میں نے یاد کر لی, پھر وہ غائب ہو گئی. کہا اگلے دن میں نے آ کے استاد صاحب کو وہاں کی عبارت سنائی تو استاد صاحب نے تھوڑی سی رد و قدا فرمائی. تو میں نے آگے سے کہا حضور اگر مصنف خود بھی زندہ ہو کر قبر سے اٹھ کر آ جائے اور کہہ دے عبارت ایسی نہیں تو میں نہیں مانوں گا, مجھے اتنا یقین ہے. اور میں نے استاد صاحب کو اصل واقعہ نہیں بتایا. تو کہا پھر استاد صاحب راولپنڈی گئے, وہاں سے اس کتاب کا وہ صحیح نسخہ لیا جہاں سے کرم خوردہ نہیں تھا, وہ مکمل جو عبارت تھی, دیکھا بالکل ہو بہو وہی عبارت تھی جیسی آپ کے سامنے ظاہر ہوئی تھی. وہ بڑے متعجب ہوئے اس پر. اسی طرح پیر صاحب جو ہے جب پڑھتے تھے دوسری جگہ پر تو وہاں پر آپ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے پڑھ رہے تھے, تو ایک وہاں پر آدمی تھے وہ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے, لوگ ان کی بڑی تعظیم تکریم کرتے تھے. تو ایک دن وہ مسجد میں آئے عامل صاحب, تو باقی لوگ کھڑے ہو گئے, پیر صاحب بیٹھے رہے. تو انہیں غصہ آیا تو انہوں نے کہا تم لڑکے تم نہیں کھڑے ہو رہے, چھوٹا سا لڑکا کھڑا نہیں ہوا, پڑھوں قصیدہ. تو آپ نے فوراً جواب میں فرمایا تم قصیدہ پڑھو, میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں. تو جیسے ہی اس نے یہ بات سنی اور آپ کا رنگ دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا
کے معذرت کی. وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ اس پہ تو خاص کرم ہے قصیدے والے کا, یعنی سرکار غوثیت مآب رحمہ اللہ کا. تو پیر صاحب اپنے دور طالب علمی میں, کم عمری میں, کم سنی میں بھی ہمیں ان کے ایسے ایسے واقعہ نظر آتے ہیں کہ ان کا رنگ شروع سے ہی روحانیت والا تھا, شروع سے ہی آپ پہ اللہ کی خاص عنایت تھی. پیر میرعلی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تصنیفات اور اتنا زیادہ آپ کے بارے میں مواد ہے کہ مختصر وقت میں اس سارے کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, اور بندہ اس میں رہتا ہے کہ کیا ترک کروں, کیا انتخاب کروں, کسے بیان کروں, کسے چھوڑوں. بہرحال سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. پیر صاحب کی حیات پر ایک پوری کتاب ہے مہر منیر کے نام سے, بڑی شاندار کتاب ہے, مولانا فیض احمد صاحب نے لکھی ہے. ناظرین اس کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ دل خوش ہوگا, ایمان تازہ ہوگا. پیر صاحب رحمہ اللہ کی تصنیفات و تالیفات کی طرف آئیں, جو کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں, تو ایک ہمیں آپ کا مجموعہ فتاوی نظر آتا ہے جو فتاوی مہریہ کے نام سے مشہور ہے, عام دستیاب ہے, چھپا ہوا ہے, پبلشڈ ہے, لائق مطالعہ ہے, عمدہ فتاوی ہے. اسی طرح آپ کے ملفوظات طیبات, یہ پہلے فارسی میں شائع ہوئے تھے ملفوظات طیباتی کے نام سے, بعد میں اردو ترجمہ اس کا ملفوظات مہریہ کے نام سے منظر عام پر آیا. یہ بھی چھپا ہوا ہے, عام دستیاب ہے, مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کے مکتوبات شریف خطوط بھی بڑا ذخیرہ ہیں, علمی ذخیرہ بھی ہیں, روحانی ذخیرہ بھی ہیں, وہ بھی چھپے ہیں مہر چشتیہ کے نام سے کئی اضافوں کے ساتھ. بعد میں پہلے مکتوبات شریف کے نام سے چھپے تھے, بعد میں مہر چشتیہ کے نام سے چھپے, بہت شاندار ہیں, لائق مطالعہ ہیں. پھر آپ کی یہ کتاب میں عقیدہ ختم نبوت اور اس کے متعلقات پہ بہت شاندار جاندار کتاب ہے, سیف چشتیائی کے نام سے, لائق مطالعہ ہے, پبلشڈ ہے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی حیات اور آپ کے رفع و نزول کے بارے میں بہت شاندار کتاب آپ کی شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح, لائق مطالعہ کتاب ہے, پبلشڈ ہے. اسی طرح ہدیۃ الرسول کے نام سے آپ کی کتاب پبلشڈ ہے, لائق مطالعہ ہے, بہت شاندار کتاب. ایک کتاب آپ کی اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان ما احل بھی لغیر اللہ, نظر و نیاز کے بارے میں اور ارواح اولیاء سے استمداد کے بارے میں بہت شاندار کتاب ہے. یہ کتاب بھی لائق مطالعہ پبلشڈ ہے. ایک کتاب آپ نے وحدت الوجود اور کلمہ طیبہ کے مباحث سے متعلق بہت شاندار کتاب لکھی تھی, تحقیق الحق فی کلمۃ الحق, یہ بھی چھپی ہوئی عام دستیاب ہے. ایک کتاب آپ کے الفتوحات الصمدیہ کے نام سے, کچھ مخالفین نے اپنی طرف سے چھانٹ کے 10 سوال مشکل آپ کی طرف بھیجے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ لا ینحل ہے. آپ اس وقت جا رہے تھے سفر پہ, دوران سفر ہی آپ نے بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے, فی البدی ایکسٹمپور قلم برداشتہ آپ نے اسی طرح قلم برجستہ اسی وقت آپ نے وہ لکھ دیے, جوابات بھی شاندار جواب دیے, اور اپنی طرف سے 12 سوال قائم کر کے کتابی صورت میں شائع کیے کہ مخالفین اس کا جواب دیں, لیکن وہ سوال لا ینحل رہے, مخالفین حل نہیں کر پائے. الفتوحات الصمدیہ کے نام سے بہترین کتاب ہے. اسی طرح آپ کا مجموعہ کلام جو ہے میرات العرفان کے نام سے شاندار مجموعہ کلام ہے, چھپا ہوا ہے, عام دستیاب ہے. آپ نے جو شاعری کی ہے فارسی میں بھی کی ہے, پوٹوہاری زبان میں بھی کی ہے, اردو زبان میں پوٹوہاری زبان میں کی, سرائکی زبان میں کی, فارسی زبان میں کی, اور اردو میں بھی آپ نے شاعری کی ہے. اختتام جو ہے وہ بس اس پہ کروں گا کہ آپ نے دروس پیر میرعلی شاہ صاحب کے نام سے آپ کے کچھ دروس موجود ہیں. فتوحات مکی اور فصوص الحکم پہ آپ نے بہت شاندار انداز میں دروس دیے, بڑے بڑے علماء آ کر آپ کے ان درسوں میں شریک ہوتے تھے. بدقسمتی سے وہ موجود نہیں ہیں, دستیاب نہیں ہیں, بس اس کے چند منتخب مباحث جو ہے فصوص الحکم کے درس کے دروس پیر میرعلی شاہ صاحب کے نام سے چھپے ہوئے ہیں. ہماری میز کی زینت ہے, لائق مطالعہ. اور شعر آخری آپ کا ایک ذکر کر دیتا ہوں, آپ کے ملک سلطان محمود صاحب, شعری ذوق کا تاکہ آپ کا اندازہ ہو جائے. انہوں نے آپ کو ایک دفعہ پریشانی کے متعلق عریضہ ارسال کیا اور اس میں یہ لکھا, عنوان پر یہ شعر لکھ دیا, گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے, اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے. تو آپ نے منظوم جواب دیا, 4 شعر لکھے تھے. آخری شعر یہ تھا, ہے مہر و وفا طرز و ادا آل آبا کی, ہرگز نہ کہیں گے کہ ہم اچھا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیر میرعلی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے, ہمیں ان کے فضل و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے, اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.